23 سال کی محنت، 23 سال کی محنت کا نچوڑ، 23 سال کی محنت کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو طائف کے اندر لگے پتھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے تے بچھائے گئے کانٹے، 3 سال آپ دا معاشی بائیکاٹ ہویا۔ او سیرت دا اصل مسئلہ کیڑا ہے جڑے مسئلے دی بنیاد تے آپ نامے سارے حالات و واقعات پیش ہے، او ہے لا الہ الا اللہ۔ سارے دوستوں کو اپیل ایک بار اونچا آنکھو چا لا الہ الا اللہ۔ دعویٰ سنو، دلیل سنو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ سورت آل عمران میرے سامنے پہلی آیات میں کھولی ہوئی ہیں۔ اللہ کریم نے دعویٰ کیتا ہے، دعوے نو دلائل نال رب العالمین نے منوایا ہے۔ دعویٰ یہ ہے اللہ کریم تو بغیر کوئی الہ نہیں، اللہ کریم تو بغیر کوئی عبادت لائق نہیں۔ دلیل کیڑی ہے؟ اکھے الحی ہمیشہ زندہ رہن والا اللہ ہے، تا الہ بھی صرف اللہ ہے۔ ایکو تا کم کرو ناراضی ہونے، میں نہ ایکو دا شوقین ہوں۔ کہ میرے سامنے 19 پارہ سورت دا نام سورت الفرقان۔ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا يموت۔ سورت الفرقان 19واں پارہ آیت نمبر 58 تے میں انہی رکھی ہوئی ہے۔ بھروسہ رکھو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس زندہ ذات دے اتے جدے تے موت کدی بھی نہیں آنی۔ وہ کون ہے؟ باقی عمر جتنی بھی لمبی ہو ونجے ہر مخلوق نے موت دا جام پیونا ہے۔ اگر موت تو پاکے تو صرف رب العالمین دی ذات ہے، موت تو پاک اللہ تا الہ بھی صرف اللہ۔ یہ اللہ کریم دے قرآن دا انداز وکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا حوالہ سنے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی 4 دیواری تے بیڑے دے اندر قدم رکھا ہے۔ ایک بندہ کھلوتا ہے 4 دیواری تے بیڑے وچ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حیرت آئی بغیر اجازت دے میری 4 دیواری دے اندر بندہ کیوں آ گیا ہے؟ 18واں پارہ سورت کا نام سورت النور۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ یہ آیت نمبر 27 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ سورت النور دے 18واں پارہ۔ ایمان والے ہو بغیر اجازت دے پر گھران دے اندر تانوں قدم رکھن دی اجازت نہیں۔ اجازت ہی گھرنی ہے، سلام بھی کرنا ہے۔ یہ تو بغیر اجازت دے بندہ میری ریڑھ چاہ کھلوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو غیرت تے عقیدہ رکھنے مرد دم تک آج تک تے قیامت تک آمن والے امت دے بندے ہیں۔ ساری امت دے بندہ دی غیرت جمع کرو، اللہ دے پیغمبر دی غیرت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چاٹ ماری ہے، آنکھ باہر نکلی، وہ انسان نہیں ہوتا، اللہ دے حکم نال آمن والا اسرائیل موت والا فرشتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاٹ ماری، آنکھ نکلی تے اسرائیل اپنی مرضی
موسیٰ علیہ السلام دے ویڑے چ نہیں آیا اللہ دے حکم نال آیا ہے 16واں پارا سورۃ انا سورۃ مریم فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک یہ آیت نمبر 65 میرے سامنے سورۃ مریم 16واں پارا جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین دے نہیں آ سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی چانٹ مارن دو بعد حق باہر حق تے چاہ کے اسرائیل پیش ہوئے اللہ کریم دے دربار وچ اللہ میں تا تیرے حکم نال موسیٰ علیہ السلام دی چانٹ دیوار گیا ہم تھپڑ مارنے آنکھ میری باہر نکل آئیے اللہ ارادہ کیتے اب ٹھیک ہو گئی تریوی پارا تے سورت نا سورت یاسین اے میرے سامنے تریوی پارا کھلا ہے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یہ حوالہ میرے سامنے آیت نمبر 82 سورت یاسین تریوی پارا اللہ کسے کام دا ارادہ کرے اللہ فرمائے دے کن ہو جا اے بھی سارے سمجھامن واسے کن فرمایا ہے اللہ نو آنکھن دی کوئی محتاجی نہیں اللہ ارادہ کرے دے کم تھی ویلے اب ٹھیک ہو گئی ہے اللہ حکم دیتے دوبارہ اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دی چار دیواری جا اسرائیل دوبارہ انسان دی شکل بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کبڑی من لگے اسرائیل کھانا بھی حضرت میں انسان نہ میں تنورانی فرشتہ ہاں اللہ دے حکم نال آیا ملک الموت موت اللہ فرشتہ دوستو دین جھگڑے دا نا نہیں قتل و غارت دا نا نہیں فساد دا نا نہیں دین تا پیار محبت دے سمجھن سمجھاون دا نا ہے جیدے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ صاحب تورات ہونا برحق موسیٰ علیہ السلام دا صاحب معجزات ہونا برحق حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اولو العظم پیغمبر وچ ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق اتنی شان سے مقام دے باوجود اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہونے اے موت اللہ فرشتہ اسرائیل تا تھپڑ مارن دی کوئی ضرورت نہیں زندہ پیغمبر عالم الغیب نہیں اگلی گال میرے سامنے 28 پارا تے سورت نا سورت الحشر فرمایا ہو اللہ الذی لا شہادہ 28 پارا سورۃ الحشر میرے سامنے آیت نمبر 22 کھلی ہوئی ہے اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں کوئی عبادت لائق نہیں دلیل کی ہے حاضر تے غیب نو جانن والا صرف اللہ ہے تا عبادت لائق الہ بھی صرف اللہ ہے اتنی گل ہے اللہ اپنے پیارا نو جیری گل چاہے سنا دے جتنی شے چاہے دسا دے اللہ جیری شے بھی کھانا چاہے بھی کھا دے اللہ دے دسن نال اللہ دے بھی کھامن نال اللہ دے سناون نال پتہ لگ سکتا ہے اللہ نہ سناوے نہ بھی کھاوے نہ دساوے ساری کائنات دی مخلوق وچوں کسے نو پتہ نہیں چل سکدا یہ بھی اللہ نے قرآن دا مسئلہ ہے میرے سامنے تیسرا پارا سورۃ نا سورۃ البقرہ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ یہ آیت الکرسی میں کھولی ہوئی ہے پہلا صفحہ تیسرا پارا ایک معمولی گئی چیز دے بارے وچ اللہ دا جتنا علم ہے مخلوق پتہ نہیں چل سکتا اتنا پتہ چل سکتا ہے بما شاء جتنی اللہ کریم دی مرضی ہوئے اللہ نہ سناوے نہ بھی کھاوے اللہ نہ دساوے پتہ کسے نو نہیں چل سکتا اللہ تعالیٰ چوتھا
سارے تو دوست سے بلو عالم الغیب سے کون ہے؟ ستواں جزاک اللہ ٹائم تھوڑا ہے سورت دا نام سورت الانام ستواں پارا یہ میرے سامنے سورت الانام کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 59 میں انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ غیب دے خزانے دی چابیاں بھی اللہ ہی دے کول ہی نا غیب دی چابیاں دا پتہ اللہ تو بغیر کسے نو نہیں حضرت میں انسان نہ میں تا موت اللہ فرشتہ تو سر چاٹ ماری ہے میری اکھ نکلے ہوں اللہ دوبارہ میں نے بھیجا ہے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے اللہ دا پیغام تے سنیا سن گھنو حضرت اللہ فرمیندہ بھی ایک ڈاند دی کڑ تے ہر چپھیرو بیل ڈاند تواڈے ہاتھ مبارک دے تلے جتنے بھی بال آ گئے اتنے سال پری عمر دے اللہ تھی ویسی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائی اسرائیل اے دس میں ڈان تے بیل دی کمر تے ہاتھ پھیراں جتنے بال تلی دے تلے آ گئے اتنے سال عمر میں دی ودھ وجنی ہے اس تو بات کے ہونے اسرائیل کھنگ حضرت عمر جتنی بھی لمبی ہو ونجے آخر موتے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بعد میں نے لمبی عمر دی کوئی ضرورت نہیں ہونے روح قبض کر تاکہ اللہ دے درباری پیش تھی ونیا میں دوستوں مسئلہ یہ سنانا چاہتا عمر جتنی بھی لمبی تھی ونجے آخر موت دا جام پیمنا ہے اگر موت تو پاکے تا صرف رب العالمین دی ذات ہے فرمایا الف لام میم اللہ لا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت لا الہ الا ہو اسے مسئلے دی خاطر تا تکلیف آئیں میرا کیا قصور ہے میرے اکابرین دی کیری غلطی آئی اس صدر دا شہر گوائے مولانا اندروب سے پوچھان والے رحمت اللہ نے اللہ دا قرآن کھلائے بیان پہ فرمے دینا آکے زمیندار نے پتھر مارے پیشانی دے اندر پتھر لگے خون دا فوارہ نکلے سارا قرآن خون نال رنگین ہو گیا ہے مولانا اندروب جھولی سامنے کیتی ہے جھولی خون نال بھری گئی ہے رو کے تو کھنے تے عرض کر لگے اللہ طائف علی سنت ادا ہو گئی ہے ہن ہدایت دے فیصلے چا فرما سر گھرانوں کے لیے قدر ہے سارے پیرو مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ نے تھے 14 قاتلانہ حملے تھے سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے دی گردن کٹی گئی پشاور دی سرزمین وچ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ نے وفات تو بعد غسل دے من لگے جسم دا کوئی حصہ خالی نہیں کتے زخمہ دا نشان نہ ہویا غلطی کے لیے قصور کے رہے میں جوانی جیلہ دے اندر گزاری تکلیفوں کٹیاں مسلم قصور کے جہداب کا قصور ہے مالتا جھگڑے پیسے کا جھگڑے میری غلطی میری قصور تو میرے رہے غلطی میرے قصور میرے اور میں گل کروں تو کوئی مبالغہ نہیں جھوٹ نہیں اپنے اکابرین کی بات انہوں کی قدمہ کی مٹی ساری اکھاں دا سرما اپنے اکابرین کی بات آج جواب بھی جتنی تکلیف میں کٹی ان کسی نہیں کٹی میری غلطی قصور نہ سنا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے پہ کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ غلطی میری سمجھی نہیں اور سبب سے ہوا مولانا احمد شاہ خان صاحب مولانا احمد شاہ خان صاحب قرآن مولانا غلام اللہ خان
جزاک اللہ میں معذرت چاہتا ہوں میں پنڈی گھیر بیان کرنا ہے ایک باری اچھا نہ سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا خلاصہ الہ سے کون ہے اللہ کیوں الہ الحی اگر ہمیشہ زندہ رہن والا اللہ ہے تو الہ بھی صرف اللہ ہے کوئی بندہ پڑے دے سوال کرے ساری مخلوق تے تو موت آنی ہے اللہ تے موت کیوں نہیں آندی سوال تے تہور کریں میرے بھائی باقی تو ہر کہتے موت آنی ہے آ چکی ہے جرے قیامت آنی ہے مخلوق سارا تے موت آنی ہے اللہ تے موت کیوں نہیں آندی یہ سوال کا جواب تو دل کی تختیاں تے میں نے جملہ لکھا ہے اللہ تے موت نہیں آندی جہدے تے موت آنے اس نو تا اپنا پتہ ہی نہیں ہوندا یہ اللہ تے موت آ گئی ساری مخلوق دیاں خبراں کون رکھے سی اے بھی قرآن پاک دا فیصلہ ہے میرے سامنے تریجا پارا سورت انا سورت البقرہ فرمایا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها اے میں حوالہ کھولا ہے میرے سامنے تریجا پارا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت حسین علیہ السلام میں نے پہن کھوتے ہوتے سوار روٹی دے پانی بھی نال بیت المقدس دی بستی دے قریب تو گزرے صحابہ کرام بیان فرمیندے بیت المقدس دی بستی ہے حملہ کیتا ہے ظالم بادشاہ نے بخت نصر نے آ کے ساری بستی اجاڑ چھوڑی ہے نوجوانوں قتل جگی دس جرے بچے ہن عورتاں ہن انہاں غلام تے لوڑیاں بنا کے نال گھن گیا ہے ساری بستی ویران تھئی پئی ہے چھتاں ٹھٹھیاں پئیاں کدھاں وچ چائیاں پئیاں بندے موئے پین حضرت حضور علیہ السلام سواری تو اترے عرض کرن لگے اللہ دی بارگاہ وچ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها پتہ نہیں کیڑے طریقے نال اللہ انہاں نو دوبارہ زندہ کرے سی اے جڑی بستی ویران تھئی پئی ہے کیڑے طریقے نال اللہ آباد کرنا ہے مردے زندہ دا تھی سن لیکن مینوں طریقے دا پتہ نہیں طریقے دا پتہ تاں لگدا ہوندا ہے اکھیاں نال بندہ شے پڑھدی ہوئی ویکھے جیرے ویلے حضرت حضور علیہ السلام حیران تھے اللہ فرمائے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اللہ حیران ہونے والے اپنے پیارے پیغمبر نو 100 سال تک موت چڑھتی ہے ثم باسا 100 سال بعد اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا میں دو تحفے دیونے دوستانوں میرے تحفے قبول کرنے واسطے تیار رہے میرے پیغمبر کتنی دیر تانوں گزری ہے آسمان میں کھانے اللہ لبیسو یومن او بعد یوم ایک دن گزرا ہونے نا ایک دن بھی نہیں بنتا اللہ جس ویلے موت دیتی ہے صبح 9-10 بجے دا ٹائم ہے اللہ زندہ کر کے اٹھایا ہے دیگر دا ٹائم ہویا کھلوتا ہے اللہ پورا دن بھی نہیں بنتا چند گھنٹے میں نو تھا گزرے اللہ فرمایا نہیں میرے پیغمبر کالا بل لبس مئۃ عام تانوں 100 سال تھا گزر گیا ہے خیال تو خیال بڑا لینے روٹی دے پانی تھوڑا ہو اللہ میرے کول روٹی بھی ہے تے پانی بھی ہے اللہ فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى روٹی چیک کرو پانی دے نظر مارو اللہ دے پیارے پیغمبر روٹی دیکھیے پانی چیک کیتا ہے 100 سال گزر گئے روٹی گرم پیے پانی ٹھنڈا پیے اللہ روٹی نو ٹھنڈا نہیں ہون دیتا پانی نو تتا نہیں ہون دیتا مسئلہ سمجھ آ گیا جیری روٹی تے پانی پیغمبر دے اندر جانی ہوئے اللہ دا روٹی تے پانی خراب نہیں تھی منڈے دا وفات تو بعد اللہ اپنے پیغمبر دا جسم کی میں خراب ہو منڈے سی اس واسطے صدا عقیدہ ہے میرا تے میرے اکابرین دا عقیدہ ہے
شبنم دے قطرے بھی گلاب دی پتیوں دے موجود ہوئے نا سویرے ٹھٹی مٹی ہوا بھی چلدی پئی ہوے رب کعبہ دی قسم ٹھٹی مٹی ہوا وچ صبح سویرے بہار دے موسم وچ شبنم دے قطراں سمیت گلاب دا پھول اتنا ترو تازہ نہیں ہوندا جتنا وفات تو بعد اللہ دے پیغمبر دا جسم مبارک ترو تازہ ہونا ہے۔ دوجا مسئلہ سمجھ آ گیا 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام دی روٹی کتی اللہ رکھی ہے پانی ٹھنڈا رکھے پیغمبر نے روٹی کھاتی نہیں پانی پیتا نہیں بیٹا آرام کر دو مسئلہ سمجھ آ گیا میرے لکھے ساتھی موت بعد دنیا والا جسم کھا بھی نہیں سکتا تے پی بھی نہیں سکتا کہ موت بعد دنیا والا جسم کھاندا تے پیندا ہوندا روٹی باقی نہ راوے ہا پانی باقی نہ راوے ہا عقیدہ رکھنا سارے توحیدی بزرگوں دے دوستاں نے موت بعد مومن بندے نو جیرا رزق ملدا ہے او جنت والا روحانی رزق ہوندا ہے۔ بخاری شریف کے اندر لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا 1.25 سال دا بیٹا فوت تھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام مبارک تے آپ نے بیٹے دا نام ابراہیم رکھا ہے جے ویلے ابراہیم بیٹا فوت ہوئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان له مرضعا فی الجنہ رواہ البخاری آپ فرماتے اللہ نے ہی گائی مقرر کیتی ہے تیری جنت دے اندر میرے بچے ابراہیم نو دودھ پیوندی پئی ہے جسم دا اپنے بیٹے دا جنت البقیع وچ دفن ہے تے جنت دے اندر روحانی رزق ملدا پیا ہے۔ بڑے حوالے سبق اصل رہ گئے شہادت تو بعد شہیداں نو جڑا رزق ملدا ہے وہی جنت والا روحانی ہوندا ہے۔ پیغمبر نے روٹی کھادی نہیں پانی پیتا نہیں تے تہاڈی سواری بھی ہے میرے پیغمبر او ہو اللہ فرمایا وانظر الی حمارک اپنی سواری نو دیکھو سواری کتھاں گئی ہے وہ تو ہڈیاں بڑیاں پئیاں کھوتے دیاں ڈھانچہ بنا پی ہڈیاں چمک دیاں پئیاں اللہ فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما ان ہڈیاں نو ویکھدے بنو میرے پیارے پیغمبر اللہ دے پیغمبر ویکھدے گئے اللہ ہڈیاں جڑے دا گیا ہے گوشت بندا گیا ہے اللہ چمڑا چھڑے دا گیا ہے اللہ دی روپاں چھوڑیے کھوتا زندہ ہو کے اٹھی کھلوتا ہے اللہ فرمائے میرے پیارے پیغمبر 100 سال پہلے تساں حیران ہویا وے اللہ کیڑے طریقے نال مویا نو زندہ کرے سے اے تانوں طریقہ میں کھیال وکھا چھوڑے ایویں ہڈیاں جوڑ بڑا کے گوشت پیدا کر کے چمڑا چڑھا کے وجرو پا کے اللہ دن قیامت دے مردہ نو زندہ کرے سا آئے دو تحفے پہلا تحفہ بیان میرا ختم ہو ونجے جلسے تو بعد دعا ہو ونجے سارے احباب گھراں تو ٹر ونجو کسے نو من کے قصہ قرآن دا سناؤ تے دوستاں نو آکھے چا اے اللہ دے نبی دا قصہ نہیں کوئی دوست سوال چکرے اے اللہ دے نبی دا قصہ نہیں تا دلیل یاد رکھنی ہے پہلا تحفہ کالا کم لبستا اللہ فرمایا کتنی دیر تو انہوں گزری ہے انہاں کو عرض کی تھی لبستو یومن او بعد یوم اللہ ایک دن گزرے چند گھنٹے گزرے ہونے اللہ فرمایا نہیں کالا بل لبستو میں آتا تو انہوں 100 سال اتھا گزر گئی ہے جواب یاد رکھنا ہے دعویٰ ساڑا اے اللہ دے نبی دا کس ہے اے اللہ دے پیغمبر دا کس ہے دلیل ہے کہ جس نال اللہ ڈائریکٹ گلاں کرے او ڈائریکٹ اللہ نال گلاں کرے او اللہ دا نبی ہوندا ہے قرآن دے وچوں دلیل لتی اور میں کوئی ساتھی دے سوچا اگر تکڑے بیٹھے ہو ایک قصہ کہ عام بندے دے یا اللہ دے نبی دے چمچا دے سوچا ہے کہتا قصہ اللہ دے پیغمبر دا قصہ ہے نبی دا قصہ ہے اللہ دوسرا تحفہ
سنو آسمان نہیں دیکھنا بیٹا دوجا تحفہ آیا نے دل حاضر اللہ 100 سال پہلے مہران تھیا ہم کیرے طریقے نال تو مویا نو زندہ کرے سے اللہ 100 سال بعد تے کھوتے نو زندہ کر کے میں نو نمونہ بھی کھائے ہی چاہ اس طریقے نال مویا نو زندہ کرنا ہی اللہ کریم 100 سال پہلے کھوتے نو مارے ہا چاہ ہڈیاں بناوے آ چاہ بد ہڈیاں بنا کے کھوتے نو زندہ کر کے 100 سال پہلے بھی میں نو نمونہ بھی کھا سکتا ہمیں اللہ میرا سوال ہے چلو کھوتے نو مار کے میں نو نمونہ بھی کھائے پر میرا اللہ اے تدس میں عزیر علیہ السلام 100 سال کیوں موت دیتی بھی کھوتے نو مار کے میں نو نمونہ بھی کھائے میں نو کیوں موت دیتی بھی 100 سال اسی طرح راہ دے اللہ فرمایا والی نجعلک آیۃ للناس خیال نہ میرے لال بزرگاں سننے لیں میرے پیغمبر کھوتے نو مار کے دوبارہ زندہ کر کے تونوں نمونہ بھی کھایا تے تونوں 100 سال موت دے کے قیامت تک آمن والے لوگاں نو مسئلہ سمجھایا او کی اللہ کہ میں جو پوچھائی کتنی دیر گزری ہے تو سب کو جواب دیتا ہے ایک دن گزرے نہیں چند گھنٹے گزرے اسے نا اللہ فرمائے نہیں بل لبثت مئۃ عام تانوں 100 سال گزر گیا ہے موت دے کے کائنات انسان دا عقیدہ بنایا کائنات والا نو عقیدہ سمجھایا کائنات والا نو مسئلے سنایا جدے تے موت آوے اللہ دا نبی بھی نبی دا قصہ ہے نا چپ کر بیٹھے ہو جلدی کر کرو نبی دا قصہ ہے نا جہندے تے موت آوے تونے اللہ دا پیغمبر بھی کیوں نہ ہوئے جسم مبارک زمین دے اتے محفوظ کیوں نہ ہوئے لیکن جہندے تے موت آوے پیغمبر کیوں نہ ہوئے موت تو بعد اس نو اپنا پتہ نہیں ہوگا ساری کائنات دا پتہ کیویں ہو سکدا ہے 100 سال وچ بارشاں تھیاں طوفان ہے گرجے چمکے گرمی ہے سردی ہے بہار ہے خزاں ہے تی چڑھدا پیا ہے لاندا پیا ہے اے دھوپ وچ 100 سال گزر گئے پیغمبر نو اپنا پتہ نہیں میرا دعویٰ سچا ہو گیا اللہ دے قرآن نال اللہ تے موت نہیں آندی جہندے تے موت آوے اس نو اپنی خبر نہیں ہوندی اللہ تے موت آ گئی سارے جہان دیاں خبراں کون رکھے سی پہلا صفحہ 20واں پارہ سورۃ نائے سورۃ النمل فرمایا من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ یہ حوالہ سامنے ہے اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان وچ جتنی مخلوق غیب نہیں جاندی زمین وچ جتنی مخلوق غیب نہیں جاندی فرشتے مخلوق انسان مخلوق جنات مخلوق غیب نہیں جاندی اگر غیب نو جاندا ہے تو سارے ساتھی ہاتھ کھلے کرو عالم الغیب سے کون ہے محبت نال کون ہے یہ میرا فیصلہ یا قرآن دا اللہ دا قرآن تو دس چلو جینی مخلوق دا غیب نہیں جان دی جڑے فوت تھی گئے قبر وچ دفن تھی گئے کئی من مٹی اتے آ گئی ہے کئی فٹ زمین دے تلے جنہاں نوں دفن کر دتا گیا ہے او غیب جاننے کے نہیں اللہ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون انہاں نوں تا اپنا پتہ بھی نہیں سانو زندہ کر کے کس ویلے قبراں تو اٹھایا ویسی سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمینے ہیں یہ آیت پڑھ کے موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی پتہ نہیں مسئلہ میں شروع کیتا ہے اللہ لا الہ
سال دی محنت لا الہ الا اللہ 23 سال دی محنت جذبے نال لا الہ ایک اور بڑی اونچا لا الہ اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں کیوں الحی ہمیشہ زندہ رہن والا جو اللہ ہے اللہ تے موت نہیں ہوندی اس وقت الہ صرف اللہ ہے تے اللہ تے کیوں موت نہیں ہوندی اللہ تے موت آ گئی سارے جہان دیا خبراں کہہ رکھڑیاں تھمے علی مفسر قرآن حضرت مولانا محمد زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سگوالا والے 4 یا 4.5 گھنٹے انہاں واز کیتا تھمے علی ساڈے میاں علی ضلع تے جڑے صبح سویر ہون لگی حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ شیخ المشائخ انہاں دا حوالہ دیتو نے شاگرداں انہاں دے حضرت مولانا زمان صاحب حضرت فرمایا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے ہیں اے تا آمنہ دے لال دی 23 سال دی محنت ہے لا الہ الا اللہ ایک ادھے گھنٹے کیویں واز ہو سکدا ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب فرمیندے ہیں انہاں دا جملہ سنے اے ڈوہڑا نہیں مکدا کسے دکھیے گایا مولانا حسین علی صاحب فرمیندے ہیں اے تا 23 سال دی محنت ہے لا الہ الا اللہ کیویں گھنٹے تے پورا ہو سکدا ہے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرمیندے ہیں حضرت مولانا زمان صاحب سنایا حضرت فرمیندے ہیں اے 23 سال دی محنت لا الہ الا اللہ والی اے ڈوہڑا نہیں مکدا کسے دکھیے گایا ہے میں آپ دی سیرت دا خلاصہ تانوں سنا چھوڑا ہے اللہ حاضری قبول فرماوے آخر دعوانا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے